عامر صاحب، ایل این جی کی خریداری پر ایک اور نااہلی سامنے آئی ہے حکومت کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ حکومتی خزانے کو $200 ملین کا نقصان ہوا ہے۔ جی یہ ہر سال ہم یہ روتے ہیں، ٹی وی پہ اعلان کرتے ہیں کہ جناب یہ اس وقت یہ ڈاکہ پڑنے جا رہا ہے، خدا کے لیے اس کو روک لیں، مگر ہر سال یہ کام ہوتا ہے۔ 2-3 سال سے سردیوں کے اندر گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ایک تو ہماری اپنی ڈومیسٹک گیس تو کم ہو ہی رہی ہے۔ آپ نے اس کو کم کرنے کے لیے کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 2 ٹرمینل ہے، ان کا میکسیمم استعمال کر کے ٹائم پہ کارگو کا آرڈر کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے سپٹمبر اگست سے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ناؤ از دا ٹائم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں میکسیمم کوئی بہانہ نہیں ہو سکتا کہ جی ہمیں نہیں چاہیے ہوگی یہ ایل این جی، تو 6 کارگو میکسیمم آ سکتے ہیں۔ 6 کو اگست میں اور جولائی اگست میں 6 مہینے پہلے یہ آرڈر کرتے تو اس وقت $4 کی جو MMBTU کا ریٹ تھا ایل این جی کا۔ اب انہوں نے جان کے کرتے ہیں کہ یہ ان 3 مہینے میں جان کے ڈیلے کرتے ہیں۔ اس میں جو فرنس آئل مافیا، ایک تو وہ کاسٹ اس کی استعمال، مہنگا تیل استعمال کرتے ہیں سستی ایل این جی کے بعد، اور اب دوسرا ہے کہ لوڈ شیڈنگ بڑھے گی، یہ جنوری کے مڈل میں جا کے تقریباً دسمبر میں جا کے آئے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ ریٹ بڑھ گیا ہے، $4 جو جولائی اگست میں تھا، اب وہ یہ $7 میں مہنگی ترین یہ ایل این جی خرید رہے ہیں۔ وہ جو $3 کا فرق ہے تو 1 مہینے کا لگائیں تو وہ $60 ملین، اور یہ سردیوں کا صرف یہ لگا لیں ٹوٹل تو وہ $200 ملین کا یہ ٹیکہ ہے، اور یہ ہر سال لگتا ہے۔ یہ پچھلے سال بھی لگا، کسی نے ہم نے پچھلے سال شور مچایا، اس سے پچھلے سال، اور مزے کی بات ہے نون لیگ کے بھی آخری سال میں یہ ہو رہا ہے، 3 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ ہر سال ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو سردیوں میں گیس کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے پہلے ٹائم پہ آپ بائنگ کر لیں۔ $300 بنتا ہے لوگوں کو، ذرا پاکستانی $200 ملین جو ہے کتنا بن گیا؟ 300 ارب روپیہ پھر کہتے ہیں لوگ ٹیکس نہیں دیتے، یہ آپ سے بجلوں سے، آپ بلوں سے نکلے گا۔ اور یہ جو ایگزیکٹلی جو ہے نا، یہ 300 ارب کوئی کسی نے اپنی جیب سے نہیں ڈالنا ہوتا، یہ اس کے اندر ڈالتے ہیں۔ پھر فرنس آئل درمیان میں استعمال جو کرتے ہیں اس کی وجہ سے اور کاسٹ چل جاتی ہے، تو وہ ایک مافیا۔ تو وہ ملا جلا کے آپ کی ایک تو یہ ہے کہ ساتھ میں شور مچا دیتے ہیں کہ جی گیس پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا ہو اس دفعہ بڑی سردی، ونٹر از کمنگ، اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی، تو ہم چلیں برداشت کر لیں کہ اگر آپ اس کی پہلے پلاننگ تو کر لیں کہ جو آپ کی ایگزسٹنگ اکوپمنٹ ہے یا ٹرمینل ہے اس کو پورا 100% استعمال کریں۔ آپ نے پچھلے پورے سال میں 20-30% سیکنڈ ٹرمینل اپنا 40% استعمال ہی نہیں کیا اس کی، اور جو استعمال کر رہے ہیں اب وہ تھرڈ پارٹی کو کیپیسٹی چارجز میں گورنمنٹ آف پاکستان ٹیکس پیئرز کی سے لگائی ہوئی ٹرمینل، اور آپ پروفٹ جب لینا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں تھرڈ پارٹی کو بیچ دیں، وہ استعمال کرے۔ اور بھائی آپ کو ضرورت ہے، آپ کو بہت زیادہ گیس کی ضرورت ہوتی ہے تو میکسیمم اس کو ایل این جی کو منگوائیں۔ آپ یہ ٹرمینل خالی کیوں رکھتے ہیں اور کیوں لیٹ آرڈر کرتے ہیں؟ اور ہر سال ہوتا ہے، مگر نہ پچھلے سال کسی کا جو ہے اڑایا گیا کسی کو، نہ اس سال اڑایا جائے گا، اور آپ کو سردیوں میں آلریڈی گیس لوڈ شیڈنگ شروع بھی ہو گئی ہے، یہ مزید بھی بڑھے گی، اور گیس بھی نہیں آئے گی، اور قیمت آپ کو بل جو ہے نا ڈبل دینی پڑے گی۔ یہی سلسلہ چینی میں جاری ہے، یہی سلسلہ آپ کا ویٹ کے اندر جاری ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ مہنگائی بڑی زیادہ ہو گئی ہے، اور یہ پی آر کا ایشو ہے، پی آر کا ایشو ہے کہ ہمارے لوگ صحیح، اپوزیشن اس کو استعمال کر رہی ہے۔ بھائی آپ کی پالیسیز کا مسئلہ ہے کہ کنسسٹنٹلی 2-3 سال سے وہی ٹولہ ہے جو کہ ہر سال یہ کام کرتا ہے، ان ٹولوں پر کسی کی جب ہاتھ نہیں ڈالتے، ندیم بابر کا آپ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ عمر ایوب کا آپ نہیں بگاڑ سکتے، سیکٹری صاحب کو آپ نہیں کچھ کہہ سکتے ہیں، تو پھر یہ ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم نے صرف بل ہی دینے ہیں، سوال بھی نہیں اٹھانے ہیں؟ یہ ہم بھی 4 مہینے پرانا کلپ نکالیں گے اگلے ہفتے میں کہ 4 مہینے پہلے کے پروگرام کر کے کہہ رہے تھے کہ آپ خرید لو، نہیں خریدا، اب $200 ملین بھی ہے، لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ۔ عامر صاحب کون ہے ریسپانسبل؟ تھوڑا سا اس پہ تھوڑا سا میں جو بات انہوں نے کی ہے، یہ عامر صاحب آج کی نہیں بات کہہ رہے، میں تو ان کا پارٹنر ان کا رہی ہوں پچھلے 5-6 سالوں سے۔ پچھلے 3 سالوں سے مسلسل یہ ان کے، جیسے انہوں نے کہا نا کہ ان کی آخری حکومت سے شروع ہوئے تھے نواز شریف کا، ہر سال یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت آپ کو یاد ہوگا یہ جو بیٹھے تھے یہاں پہ، مفتاح اسماعیل صاحب بھی تھے، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی تھے، وہ بھی یہی کام کر رہے تھے، اور بہت ساری سٹوریز بھی لے کے تھے پیٹرولیم کی کہ کتنے انہوں نے وہاں پہ آ کے ڈیلیڈ آرڈر کیے، جس کی وجہ سے نقصانات ہوئے، اور وہ نقصانات انہوں لوگوں کو، ایک عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی۔ جب وہ سمجھتے ہیں ڈیلے ہوا تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے بھائی صاحب، پھر اس کے بعد $50,000 آپ کا بل آتا ہے،
یہ سارے پیسے یہ 300 بلین روپیز جو بھی انہوں نے بتایا کہ $3 کے بجائے $60 کے آرڈر انہوں نے کیے ہیں اور ان کو پتا تھا کہ آگے ونٹر از کمنگ, آپ کے پاس شارٹ سپلائیز ہیں, تو یہ 300 بلین روپیز آپ نے دینے ہوگی. عمران خان صاحب تو کسی کو چائے نہیں پلاتے, آپ کو کیا خیال ہو 300 روپے نکال کے دیں گے, وہ چیک کاٹ کے دیں گے کہ جناب کہ یہ جو ڈفرینس آ گیا ہے نا, مہنگی لے رہے ہیں, یہ میری جیب سے دے دیں, یا آپ کا خیال ہے ندیم بابر دے دے گا, یا خسرو بختیار دے دے گا, یا آپ کا خیال ہے وہ ہو کہ آپ کے رزاق دو صاحب آپ کو نکال کے دیں گے. یہ عوام نے دینے ہیں جو بڑے خوش ہو کے بیٹھے ہوتے, نہیں جناب آپ جو ہے نا بڑی زیادتی کرتے ہیں حکومت میں ایڈ کر دوں, میں ایک بھول گیا ایک چیز کہ اس سے پہلے جو تھا یہ ایل این جی, آپ کو یاد ہے کہ جب پیٹرول بالکل مفت پہ آ گیا تھا تو ایل این جی $2 پہ چلی گئی تھی. ہم اس وقت یہ شور مچاتے رہے, ساری دنیا مچاتی رہی کہ اگلے 10 سال کی خرید لو, پہلے ہی خرید لو. اب جو ہے قطر کی ڈیل کو یہ گالیاں دیتے ہیں کہ قطر میں بڑے پیسے بنائے گئے, وہ قطر میں $13 کی برنٹ کی تھی, اب یہ $15-16 کے اوپر لے رہے ہیں. جب $15-16 پہ لیں گے تو آپ دیکھ لیں گے کتنی زیادہ قیمت آپ کو اور مجھے دینی پڑے گی. تو یہ پالیسیز وہ بنائی جا رہے ہیں, ہر سال بناتے ہیں. آپ نے جیسے گندم اور ویٹ کہہ گیا, آپ ان کو کن لوگوں کو پھر کہتے ہیں کہ آپ اتنے سمجھدار زیادہ ہیں, اور ہماری نہ سمجھی کی یا آپ کی سمجھداری کی قیمت عوام دے رہی. مثلا یہ پچھلے سال تک مجھے ہر دفعہ بھول جاتے, پروڈیوسر صاحب یاد دلائیں کہ میں نے کاغذ نکلوا لیے سارے آپ کو, اس کے جو انہوں نے ایکسپورٹ کروائی ہے ویٹ سارے میں سمریاں ڈاکومنٹس منٹس لے آیا ہوں, اگلے ہفتے مجھے یاد کروائیے گا, وہ ذرا ہم ان میں پھنس جاتے پولیٹیکل ایشو. اور پچھلے سال تک تو عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے یہ چینی بھی بہر بھیج رہی تھی, بہر بھیجی ہے انہوں نے جناب, گندم بھی بہر بھیجی ہے. یہ کاغذ میں آپ کو دکھاؤں گا, گندم کے دکھاؤں گا کہ پچھلے سال انہوں نے آگے گندم بہر بھیجی ہے جو یہاں پڑی ہوئی تھی. اب اربوں روپے لگا کے $کروڑوں ان سے روسی ان کو دے کے کسانوں کو دے کے یہاں آپ سبسڈی دیں گے, ان کو $75 کروڑ آپ نے روسی کسانوں کو دیا ہے. یہ تو ان کی سمجھداری ہے, یہ ان کی حکومت ہے. جس شوشے کی عامر صاحب نے بات کی, اسپیشل 2 کنڈیشنز ایڈ کروں. جس طرح مریم کہہ رہی ہے کہ فوج سے بات ہو سکتی ہے لیکن عوام کے سامنے چھپ چھپا کے نہیں, اور دوسری بات جو وہ کریے اگر یہ جعلی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے مذاکرات ہو سکتے ہیں. ان دونوں کنڈیشنز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ عامر صاحب جو ہے حالانکہ 30 سال سے زیادہ ان کا تجربہ ہے, اور ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان سوالوں کے جوابات, حالانکہ میرے خیال میں تو ان کو جوابات کا بھی پتہ ہونا چاہیے تھا. ان کو سارا جو انہوں نے مریم صاحبہ نے انٹرویو دیا ہے اس کی بھی سمجھ ہونی چاہیے تھی. انہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے تھا کہ نکالنا گرانا جیسے عامر صاحب نے کہا نہیں ہو سکتا. میں اس کو ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھتا ہوں, عامر صاحب سے بالکل 180 کے درجے پہ جا کے. اگر ان کی بات چیت ہو سکتی ہوتی, فوج سے ہو سکتی ہوتی, اسٹیبلشمنٹ سے ہو سکتی ہوتی, تو مریم نواز صاحبہ یہ بات انٹرویو میں نہ کر رہی ہوتی. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ ایسی باتیں, ایسے فلر جو ہوتے ہیں وہ آپ اوپنلی بیٹھ کے ٹی وی انٹرویو میں کسی کو نہیں کہتے ہوتے کہ ہماری یہ شرائط ہے. یہ تو میرے سے ایگری کر رہے ہیں آپ, یہ کہہ کہ میں نے یہ شوشا ہے. نہیں یہ شوشا نہیں ہے, یہ بڑی ایک امپورٹنٹ انہوں نے بات کی ہے. آپ اس کو شوشا کہیں گے, میں نہیں کہہ رہا. انہوں نے اب جو اس میں ٹرکس استعمال کی وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. انہوں نے کہا جناب ان کی شرائط بڑی مزے کی ہے, عوام کی موجودگی میں ہوگی, 22 کروڑ کے سامنے یہاں پہ کوئی ملاقڑا کریں گے کہ آ جائیں بیٹھ جائیں, اور اس کے بعد ٹی وی پہ اس کے آپ کو لائیو دکھائیں گے. تو مریم کو اچھی طریقے سے پتہ ہے, وہ ماشاءاللہ سمجھدار ہو چکے ہیں. پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی اس نے 4 سال گزارے ہیں کیئر ٹیکر کے طور پر. وہ جلسے جلوس جیل وغیرہ بھگت لیے. اب ان کو بھی ٹرکس آف دا ٹریڈ آ چکے ہیں کہ اس ملک میں پالیٹکس آپ نے کیسے کرنی ہے, آپ نے فلر کہاں پہ چھوڑنی ہے, لوگوں کے ساتھ کہاں پہ کھڑنا ہے. حکومت اور اس میں اس آرمی کے درمیان جو کچھ آپ آ کے وہ کر سکتے ہیں, درار ڈال سکتے ہیں, آپ نے کیسے ڈالنی ہے. یہ وہی سین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ والے پی ڈی ایم والے, اور مریم ان کو لیڈ کر رہی ہے, جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف 77 میں ہوا تھا. ایگزیکٹلی آپ دیکھیں پیٹرن وہی بنتا جا رہا ہے. اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ وہ جو پرائم منسٹر تھے بھٹو صاحب پہ الزام لگ گئے تھے کہ انہوں نے ریگڈ کر لیے الیکشنز. آگے خود بھی وہ آ کے اس میں ان الیکٹڈ ہو گئے, ساری ان اپوزڈ, وہ خود بھی وزیر اعظم بن گئے تھے, اس میں لے کے ایم این اے بن گئے تھے, ان کے وزیر اعلیٰ بھی بن گئے تھے, اور لوگ کہتے تھے کچھ شاید 30 40 25 سیٹوں کا رزلٹ آگے پیچھے ہوئے تھے. اور بھٹو صاحب کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا تھا کہ فوج جو ہے نا درمیان میں پھر آخر میں یہ بھٹو صاحب کی جو ملاقاتیں ہوتی تھیں اپوزیشن کے لیڈروں سے, آرمی چیف جنرل ضیاء کو بٹھا کے ہوتی تھیں, وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہوتے. 2-4 میٹنگ میں شامل تھے. نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب نے اعتراض کیا تھا کہ حضور ہم آپ سے مذاکرات کرنے ہیں, ہم آپ کے آرمی چیف سے نہیں کرنے ہیں. اور آپ کو یاد اس وقت بھی سڑکوں پہ تھی, اس وقت کے پی این اے تھی میرا خیال ہے, جو 9 ستارے تھے, وہ سڑکوں پہ تھے, اور وہ لیڈ کر رہے تھے کہ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو گرانا. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی بالکل وہ انہی کی طرح, اپنے خان صاحب کی طرح کہتے کرسی میری مضبوط ہے کیونکہ آرمی چیف میرے ساتھ ہے اور ہم ایک پیج پہ ہیں, فوج میرے ساتھ ہے. خان صاحب بھی بار بار کہتے ہیں. بھٹو صاحب تو سمجھتے تھے کہ ضیاء صاحب سے زیادہ تابع دار کچھ جرنل تو تاریخ میں آئے ہی نہیں ہے. یہ جیسے آج کل عمران خان صاحب یہ بار بار ہمیں بھی کہتے ہیں, یہ 10 ملاقاتوں میں وہ آ کے وہ فوج کی بات شروع کرتے ہیں, آرمی چیف سے شروع کرتے ہیں, آرمی چیف پہ بند کرتے ہیں, اور وہ یہی بات کہتے ہیں کہ میرے سب سے زیادہ میرے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں, ہم تو ایک پیج پہ, ہمیں تو بڑی سپورٹ مل رہی ہے. سیم
تو وہی سیناریو اس کا بنتا مل رہا ہے ایک چیز. لہٰذا یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بڑی انہوں نے ڈینجرس بات کی ہے اس پہ کرنے کے لیے کہ حضور ہم آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں اوپنلی پبلک میں. یہ بڑا انہوں نے کارڈ کھیلا ایک چیز. اب ان کے پاس ایک بڑا موقع تھا جو مس کیا ہے مریم صاحبہ ان کمپنی نے.